السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف شروع کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی تھی، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 18ویں نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 69 نمبر پر ہے۔ اس کی 110 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ کہف کا معنی ہوتا ہے کھلا غار، یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ جو کھوکھلی ہو اور بہت کھلی ہو، وسیع ہو، اور اگر وہ تنگ ہو تو پھر اسے غار کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کے غار کا ذکر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام یہی رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنائی اس نے اس میں کوئی ٹیڑھ۔ یہاں اس آیت میں ایک یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل تعریف کا مالک ہے۔ یہ 4 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یا تو سورۃ فاتحہ کی طرح مجمل طور پر بیان کی گئی ہے، یا پھر بعض دوسری صورتوں کی طرح مفصل طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ الحمدللہ۔ اس کا مطلب الحمد کا یہ ہوتا ہے، حمد کا معنی کہ یعنی ایسی کوئی بھی تعریف نہیں جس کو ہم تعریف کہہ سکیں لیکن وہ اللہ کی ذات میں نہ ہو، یعنی ہر تعریف مکمل طور پر جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اور کوئی بھی ایسی صفت اور تعریف نہیں جو معبود میں ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ میں نہ ہو۔ للہ، یعنی یہاں اس کو ال کہہ کے خاص کر دیا گیا، اور پھر للہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ کی ایک تعریف یہاں یہ ذکر کی گئی ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ یعنی اس میں ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یا کسی انسان کا بنایا ہوا جوڑا ہوا کلام نہیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ذکر کی گئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء خواہش مند رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاخر انتخاب کیا۔ یعنی اتنی عظیم کتاب ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اتنی عظیم کتاب کے نزول کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس نام یا اس تخلص کو ذکر کیا ہے جو سب سے اہم تھا، اور وہ ہے اللہ کا بندہ ہونا، یعنی عبدیت۔ یہ اتنا بڑا لقب ہے انسان کا کہ اس کے برابر کی اور کوئی چیز نہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یعنی یونیورسٹیوں میں سے یا کالجوں میں سے جو طلباء اسٹوڈنٹ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ طالب علم کا ایوارڈ ہے، حالانکہ ان کی پوزیشن اور ان کی صلاحیت اور بھی کئی قسم کے ایوارڈ کی مستحق ہوتی ہے، لیکن انہیں طالب علم کا ایوارڈ دیا جاتا ہے کیونکہ ایک پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ یہی ہے۔ ایسے ہی اللہ اور اس کے بندے کے جتنے بھی تعلقات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کا بندہ بن جائے، یعنی اس کی نافرمانی سے نکل جائے اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں آ جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بھی عبد کہہ کر ذکر کیا، اور یہاں بھی اور دیگر بڑے بڑے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا یا فرشتوں کا ذکر عبد کہہ کے کیا ہے۔ اور چوتھی بات اس آیت میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اللہ نے جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں،
یعنی اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم یا بڑے سے بڑا قانون ہر قسم کی ٹیڑھ سے خالی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا قیمن، یعنی یہ پانچویں چیز بیان ہوئی کہ بالکل درست، یعنی دین ایک ایسا قانون ہے جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کسی کا نقصان نہیں۔ دنیا کے قوانین ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے کہ ایک کا فائدہ اور ایک کا نقصان، لیکن دین کے تمام قوانین ایسے ہیں جن میں کسی کا بھی نقصان نہیں۔ فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ ڈرائے سخت قسم کی لڑائی سے، مِن لَّدُنْهُ اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور بشارت دے، خوشخبری دے مومنین کو، ایسے لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ بے شک ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو عبد ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سخت قسم کی سزا سے ڈرائیں اور مومنین کو اطاعت اور فرمانبرداری پر، نیک اعمال کرنے پر جنت کی بشارت دیں۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ چھٹی چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ اس بات کی خوشخبری بھی دیں کہ ماکثین فیہ، کہ جنتی ٹھہرنے والے ہیں اس میں، ابدا ہمیشہ کے لیے، یعنی کبھی بھی وہ نہیں نکالے جائیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا جائے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے فرقے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر شرک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی بھی علم اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹی بات، یعنی اللہ کے لیے اولاد کا پکارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ بھی ہنسی مذاق میں کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کئی چیزوں کی نسبت ہم اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کرنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کی نسبت ہو تو غلامی کی اور یعنی اس قسم کی ہی ہونی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ اعلیٰ عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی اس چیز میں انسان کے لیے افتخار ہے، خوشی ہے کہ وہ اس کا بندہ بنے، اللہ کا اطاعت گزار بنے، اللہ کا فرما بردار بنے۔ جس طرح کسی بھی چیز کی نسبت جب ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، سمودیوں کی جو اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی۔ لیکن جب ہم کسی بھی چیز کو اللہ کا جز اور اللہ کی اولاد کے طور پر ہم بات کریں گے، یا نعوذ باللہ جس طرح کہتے ہیں کہ تم مذاق سے کہہ دیتے ہیں کہ تم اللہ کی برادری کے ہو یا اللہ کے چہیتے ہو، یا نعوذ باللہ اس قسم کے کلمات، یہ ہرگز نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں جب بھی ہم کوئی بات کہیں یا ان کا نام لیں تو ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ ہی لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ان کو کہا کہ کیا اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیات اتنی چھوٹی ہیں کہ تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں کبھی بھی مضحکہ خیز بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی ان کی تضحیک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صاحب عزت ہیں سب۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کی وجہ سے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ کہ وہ نہیں ایمان لاتے اس حدیث، اس کتاب پر غم کی وجہ سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں اس طرح پریشان رہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں،
یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا حساب و کتاب لیں، آپ اس پر پریشان اتنا نہ ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو بنا دیا ہے زینت اللہ، اس کی زینت کا سبب، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر طرح طرح کے مقامات بنائے ہیں، انتہائی خوبصورت مقامات بھی ہیں، بہت وسیع اور بہت گہرے سمندر بھی ہیں، بہت اونچے بلند بالا پہاڑ بھی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کریں گے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کون اچھے عمل کرتا تھا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کون رہتا تھا۔ ہم اگر غور کریں تو یہ مقام غور ہی ہے کہ دیکھیں گے ان حسین مقامات پر جا کر لوگ کتنی فحاشی کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پردہ دار لوگ ایسے مقامات پر پہنچتے ہیں تو بے پردہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں یعنی پھر ایسی سیرگاہوں میں جا کر نماز کی پرواہ نہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں اس چیز کو جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے چٹیل میدان۔ یعنی اے انسان، اگرچہ تم اپنے بنگلے اور کوٹھیوں کو بنانے والے ہو لیکن حقیقی مالک نہیں ہو، یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جانے والا ہے، یہ سب چیزیں تباہ ہو جانے والی ہیں، اور اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ تمہارے اچھے عمل کا اجر ہی رہے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک غار والے اور تختیوں والے یا لکھے ہوئے تحریر والے وہ ہماری نشانیوں میں عجیب تھے۔ یہاں کہف اور رقیب یعنی اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ رقیم دراصل مرقوم کے معنی میں ہے کہ یہ چند نوجوان تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اپنی عبادت پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا، لیکن یہ چند نوجوان یہ اس کی عبادت سے انکاری تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاہی خاندان کے تھے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی واقعہ ہم صرف اتنا ہی لیں گے جتنا قرآن اور حدیث سے ملے، اس کے علاوہ جو بنی اسرائیلی روایات سے واقعات ملتے ہیں وہ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر واقعہ کے جو پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہمارے لیے وہی مفید ہیں۔ اگر اس کی مزید تفصیل ہمارے لیے مفید ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور ذکر کر دیتے۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہیں، جب یہ چند نوجوان اپنے بادشاہ کے حکم سے انکاری ہو گئے اور بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں طلب کر لیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاہی خاندان سے تھے، تو انہوں نے بادشاہ سے کچھ مہلت مانگی، یا یہ اتنے ذہین و فطین لوگ تھے کہ بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کی بجائے مہلت دی، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو قتل ہو جائیں گے، اگر ہم قتل سے بچیں گے تو دین چھوڑنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس علاقے کو ہی چھوڑ دیں۔ جب یہ لوگ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے اور بادشاہ نے ان کی بہت تلاش کی لیکن یہ نہ مل سکے، تو شاہی خزانے میں ان کے نام لکھ کر رکھ لیے گئے کہ اس طرح سے یہ چند لوگ غائب ہوئے کہ یہ نہیں مل سکے، اس لیے ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا تھا اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا تھا۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ فرمایا کہ کیا تم ان کو ہماری نشانیوں میں سے عجیب سمجھتے ہو، یعنی یہ عجیب نہیں بلکہ اس سے بھی عجیب تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں، جس طرح اس آیت سے پہلے زمین کی زینت اور باقی ساری چیزوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ واقعہ ہی یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے چھپا دیا کہ لوگ ان کو تلاش ہی نہ کر سکے۔ فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب جگہ پکڑی ان نوجوانوں نے غار کی طرف تو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب،
دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت، وہی لنا، اور تیار کر یا پیدا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کی راہ۔ یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہم یا تو بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے یا اگر کہیں نکلتے بھی ہیں تو کہاں جائیں گے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہی اس واقعہ کے جو مقصود ہیں ان میں سے ایک مقصد ہے کہ جب کوئی شخص توحید پر، دین پر عمل کرتا ہے تو اگرچہ وہ کسی ایسی منزل کی طرف نکل جائے جہاں اس کو اپنا کوئی ٹھکانہ نظر نہ آتا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والوں کو تھام لیتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ دعا بھی بڑے بہترین الفاظ کی ہے۔ اگر ہم بھی اس دعا کو پڑھ کر اپنے آپ میں، اپنے معاملات میں فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ بہترین دعا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً، خاص طور پر جب ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں یا پریشانی کا کوئی معاملہ ہو، اس وقت یہ پڑھ کے اور اصحاب کہف کا سارا معاملہ اپنی نظر میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے ان کے لیے رستہ نکال دیا، ہمارے لیے بھی رستہ نکال دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راہ نکال دے گا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے سلا دیا یا تھپکا دیا ان کے کانوں پر۔ اس کا معنی پردہ کر دینا بھی ہے، یعنی ان کے کانوں کو سماعت سے روک دیا۔ بس ہم نے پردہ کر دیا ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا تحفظ کیسے فرمایا کہ ان کو غار میں سلا دیا۔ یعنی یہاں اس واقعہ کی اس پہلو پر غور کریں تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دعا جس نیت سے کی ہے ویسے ہی پوری ہوگی تو ہمارا تحفظ ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اب وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اور اس کی ضرورت کو کس طریقے سے پورا کریں گے۔ جس طرح ان لوگوں نے تو ظاہر ہے یہ دعا نہیں کی ہوگی، ان کے ذہن میں تو یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہم کئی 100 سال تک سوئے پڑے رہیں گے اور پھر ہم اس طرح سے بادشاہ سے بچ جائیں گے، بلکہ وہ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی علاقہ مل جائے گا، کسی شہر میں چلے جائیں گے، تحفظ مل جائے گا، وہاں ہم رہ لیں گے، وہاں ہم کاروبار کریں گے اور ہماری زندگی گزرتی چلی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو سماعت سے روک دیا اور ان کو غار میں سلا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ شمار کرنے والا ہے، بما لبثوا، اس مدت کو، لما لبثوا امدا، جو مدت وہ ٹھہرے تھے۔ یہاں 2 گروہوں سے مراد ایک تو یہی سونے والے لوگ ہیں اور ایک جس زمانے میں یہ اٹھائے گئے اس زمانے کے لوگ ہیں، کہ یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ جس زمانے سے یہ گئے تھے اور جس زمانے میں یہ ظاہر ہوئے، کہ ان میں سے کون اس مدت کو صحیح طریقے سے گن سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی نہیں گن سکا کہ کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ یہ لوگ غائب رہے۔ یہ حقیقی خبر صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی خبر حق کے ساتھ۔ جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے نقص کا لفظ بولا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں جب کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قصے کہانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے۔ مطلب کہ قصہ کہانی، جس کو ہم اپنی زبان میں آج کل ناول کہہ دیتے ہیں، قرآن کی یہ شکل نہیں ہے، کیونکہ ان ناولوں کے اندر اور ان کہانیوں کے اندر ہمیشہ واقعہ کا خوبصورت پہلو نمایاں ہوتا ہے اور سبق اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ بھی سبق حاصل نہیں کرتے، جبکہ قرآن واقعہ کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس میں خوبصورتی کا کوئی بھی پہلو نہیں بیان کیا جاتا اور صرف سبق آموز پہلو ہی بیان کیے جاتے ہیں اور اس واضح و نصیحت کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم حق کے ساتھ، یعنی پوری سچائی کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کریں گے، جبکہ دنیا کے بیان کردہ واقعات میں جھوٹ اور فریب بھی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ جس واقعہ کو بیان کریں گے وہ برحق ہوگا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے گنتی نہیں بتائی، فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے،
وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا ہدایت میں، یعنی جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کو زیادہ کر دیا۔ یہاں ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیک عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں سے کئی فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، متوازی برابر ہی رہتا ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اور احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی اٹھ کر جانے لگے، یا وہ اپنی توحید کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو، إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، البتہ تحقیق ہم کہیں گے اس وقت بہت ہی جھوٹی بات۔ یعنی اللہ تو ارض و سماوات کا خالق ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجیں گے تو یہ بہت ہی جھوٹ ہوگا۔ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم ایسی ہے جنہوں نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود۔ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، وہ کیوں نہیں لے آتے ان کے خلاف کوئی واضح دلیل، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے آتے جس میں ان جھوٹے معبودوں کی تائید ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے جدا ہونے لگو، یعنی اپنی قوم سے، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی جب تم اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا باقی معبودوں سے جدا ہونے لگو، یعنی جب تم نے اس چیز کا ارادہ کر ہی لیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس تم جگہ پکڑو کسی بڑے غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پیدا کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے کوئی معاملہ، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور وہ تیار کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں نرمی۔ یعنی یہ چند آیات جو تھیں یہ اصحاب کہف آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی قوم کے دین کو چھوڑو۔ یہ لوگ جب اپنے شرک پر کوئی دلیل بھی نہیں پیش کرتے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے خلاف ان کے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہیں، تو پھر ان کے مذہب کو ہم کیوں مانیں؟ جب ان کے پاس توحید کے خلاف کوئی دلیل نہیں اور اپنے شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں، تو پھر ان سے زیادہ ظالم اور زیادہ جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ٹھیک ہے نکل چلو اور کسی غار میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ کسی گھر میں عمارت میں ٹھہریں گے تو مخبری ہو جائے گی، کسی غار میں ٹھہرو، اللہ تعالیٰ وہاں اپنی رحمت سے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ نکال دے گا، یعنی ہمارے معاملے کی جو سختی اور پریشانی ہے اس کو دور کر دے گا۔ تو پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔